السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ یار ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ساحر علی بگا صاحب ا ویری ٹیلنٹڈ پاکستانی آرٹسٹ، یار وہ ایک اینتھم لانچ کرتے ہیں، آؤ دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو۔ شیر ریکوری فیر او یار تہاڈی مہربانی کتنی بار ہو، میاں جی تن کے رکھو، میاں جی تن کے رکھو۔ ایک نہیں دو نہیں تین بار تو اب عوام کی تین بار تو اب باریاں لے چکے ہو، اور کتنی بار؟ یہ تو وہی سٹوری ہوگی کہ بھائی اب چور سے ہی کہیں کہ بھائی جا تحقیقات کر اور چور کو پکڑ۔ خیر اب 21 اکتوبر کو میاں صاحب کی ہوتی ہے ورلڈ فیمس واپسی۔ لو جی، جس گھڑی کا تھا انتظار وہ گھڑی آ ہی گئی۔ میاں صاحب کرتے ہیں مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں لینڈ، اور ماشاءاللہ کیا رش ہوتا ہے، مطلب یار کمال ہی نہیں کر گئے پی ایم ایل این والے۔ آپ کا لیڈر 4 سال بعد پورے ملک کی عزت رول کر آیا ہے واپس، یار آپ اس کو ریسیو کرنے ہی نہیں گئے یار۔ آپ پھر اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو؟ نہیں پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو وڑ گیا۔ میاں صاحب خیر کالے خالی کرسیوں سے تقریریں کر کبوتر اڑاتے ہوئے تقریر کرتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا کی پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے نہیں آئے، ہم انتقام لینے نہیں آئے، پاکستان کو سنوارنے آئے ہیں۔ او اللہ کے بندو، آپ سے کس نے کہا بھائی انتقام لو؟ سر آپ حساب دو، سزائیں پوری کرو، پھر انتقام کی بھی دیکھی جائے گی۔ ناظرین آپ کو یاد کروائیں تو پہلے تو میاں صاحب کو ان گنت کیسز میں چٹکی بجا کر بری ذمہ ہو جاتا، لیکن پھر جب پاناما پیپرز میں 2016 میں ان کا نام آیا تو پھر شریف فیملی کی آئی شامت۔ اب اقامہ کہیں یا پھر عوام کی ہائے، وزیر اعظم صاحب کے عہدے سے میاں صاحب کو ہٹایا جاتا ہے، لیکن بھائی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل پھڈا تو تب شروع ہوتا ہے جب العزیزیہ ریفرنس کے کیس میں میاں صاحب کو ہوتی ہے سزا، لیکن پھر اچانک سے ان کے حالات ہونے شروع ہوتے ہیں نازک۔ جی بہت نازک صورت ہے۔ اب ان نازک صورتحال میں میاں صاحب جاتے ہیں لندن اپنے پرسنل حکیموں سے دوائی لینے۔ ان کے جاتے ہی پوری دنیا کے ڈاکٹرز لگ جاتے ہیں ایک انوینشن کرنے، ایسی انوینشن کرنے کی یار کسی طرح میاں صاحب کو ہم 4 سال کے لیے ہولڈ کر لیں۔ اس 4 سال کے عرصے میں خان صاحب آتے ہیں، خان صاحب جاتے ہیں، نومہ کسانیہ ہوتا ہے، اور بھی کئی واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو اس میں کی واقعہ ہوتا ہے جو میاں صاحب کے فیور میں کام کر جاتا ہے وہ ہوتا ہے میاں صاحب کی اپنے نگران حکومت کا آنا، جو آتے ساتھ سب سے پہلے تو میاں صاحب کو ایک کلین چٹ دلواتی ہے، میاں صاحب کے تمام کیسز ختم کرواتی ہے کہ بھائی آئے آپ واقعی شریف ہیں۔ میاں جی تن کے رکھو۔ عدالتیں ہاتھ اٹھا لیتی ہیں اور میاں صاحب کی 4 سال بعد طبیعت بہتر ہوتی ہے اور وہ رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، یہ نعرہ تو آپ لوگوں نے بڑا بلند کیا، ٹھیک ہے، پر ووٹر کی عزت بھی لینا بند کرو بھائی۔ اقبال فرماتے تھے اپنے شاہینوں سے کہ سرزمین کو سنواریں گے۔ ادھر 5 بجتے نہیں اور شاہین پانی بھرنے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، تھک ہار کے گھروں کو رات کو جب واپس آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی چولہے میں گیس ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ عزت نفس مجروح، انسان کا وقت اور جان کی قدر ختم اور معاشرہ تباہ، اور وجہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں 50 سال بعد بھی بھٹو کا زندہ ہونا، لاتعداد کرپشن کیسز، ایون کے مرڈر کیسز، اور وہ کیسز جن کو وال اسٹریٹ جرنل جیسے اداروں نے شائع کیا۔ ایسے کیسز میں میاں صاحب کا نام آنے کے بعد بھی ان کا ہماری عوام کی نظر میں شریف ہونا، اوپر سے بھائی ہمارے خان صاحب کے شہزادے جو خان صاحب کو جیل ہونے کے بعد 9 مئی کا سانحہ کرتے ہیں، اس سب کے باوجود بھائی ہم کہتے ہیں کہ حکومت گندی ہے۔ نہیں بھائی، در حقیقت ہم ہی نہیں صحیح۔ خاندانی سیاست کو شروع کرنے والی عوام، باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی کی کلٹ فالوئنگ بنانے والی ہماری عوام، ویسے ہمسائے کی گھر کھانا ہے یا نہیں یہ کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جب محلے میں سیاسی لیڈر آ جائے اس کو ایسے پلوگار بنایا جائے گا جیسے ان کے خاندان کا سربراہ آیا ہو حج کر کے۔ بھائی لوگ ابھی بھی وقت ہے، ذرا سوچئے، ہوش میں آئیے، آنکھیں کھولیں اور غلط کو غلط کہنا سیکھیں، ورنہ جیسے 76 سال سے یہ عوام اس سسٹم کا شکار ہوتے رہی ہے، آنے والے 100 سال بھی شکار رہے گی، اور اسی طرح ہم کوستے رہیں گے ایک دوسرے کو۔ ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔